ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس بے پناہ دولت تھی، ناقابل شکست لشکر تھے اور سونے سے جگمگاتے محلات تھے، مگر ان سب سے بڑھ کر اس کے دل میں ایک ایسی بیماری تھی جو انسان کو سب سے پہلے اندر سے ہلاک کرتی ہے، اور وہ تھی تکبر۔ وہ غرور سے کہتا تھا، کون ہے جو مجھے گرا سکتا ہے؟ میں ہی اس دنیا کا خدا ہوں۔ مگر تاریخ گواہ ہے، جب رب کائنات کسی کو گرانا چاہے تو نہ تلوار اٹھتی ہے، نہ تیر چلتے ہیں، نہ لشکر صف آرا ہوتے ہیں، بس اللہ کا حکم ہوتا ہے اور سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ ایک رات بابل کی زمین لرز اٹھی، نہ جنگ کے شور سے، نہ کسی حملے کے ہنگامے سے، بلکہ ایک ایسی چھوٹی مخلوق سے جسے آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی چھوٹی مخلوق نے نمرود کے غرور، اس کے تخت اور اس کی لاکھوں کی فوج کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ علاقہ بابل کہلاتا تھا، جو آج عراق کا حصہ ہے۔ وہاں ایک ایسی سلطنت تھی جہاں صرف ایک ہی آواز کی حکمرانی تھی۔ قرآن کریم اس بادشاہ کا نام نہیں لیتا، مگر تفاسیر، خصوصاً تفسیر ابن کثیر کے مطابق اس کا نام نمرود تھا، ایک ایسا حکمران جس کی ہیبت سے لوگ کانپتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں ہی رزق دیتا ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ خود کو رب کہلواتا تھا۔ ایک دن ایک نجومی اس کے دربار میں آیا اور کہا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب وقت آئے گا۔ فوراً حکم جاری ہوا، ہر نوزائیدہ بچے کو قتل کر دیا جائے۔ گلیاں چیخوں سے بھر گئیں، ماؤں کی گود اجڑ گئیں، مگر جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک حاملہ عورت بستی سے دور ایک غار میں پناہ لیتی ہے۔ اندھیروں میں اچانک نور پھیلتا ہے اور دنیا میں ایک عظیم بچہ آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وقت گزرتا ہے، ابراہیم بڑے ہوتے ہیں، ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی قوم سے سوال کرتے ہیں، یہ پتھر کے بت تمہیں کیا نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ ایک دن جب قوم شہر سے باہر جاتی ہے، ابراہیم بتوں کو توڑ دیتے ہیں، صرف بڑا بت باقی رہ جاتا ہے۔ جب سوال ہوتا ہے، یہ کس نے کیا؟ تو ابراہیم فرماتے ہیں، اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ یہ بات نمرود کے دربار تک پہنچتی ہے۔ ایک طرف تخت و تاج، فوج اور غرور، دوسری طرف ایک اکیلا نبی مگر یقین سے بھرپور۔ نمرود کہتا ہے، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم فرماتے ہیں، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ نمرود لاجواب ہو گیا، اس نے آگ کا انتخاب کیا۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ شعلے آسمان کو چھونے لگے، مگر اللہ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ بھی رب کے حکم کی تابع نکلی، مگر نمرود کا انجام ابھی باقی تھا۔ اللہ نے مچھروں کی ایک چھوٹی سی فوج بھیجی، وہی نمرود جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک مچھر کے ذریعے ذلیل و خوار ہوا۔ مچھر اس کے ناک کے راستے دماغ تک پہنچ گیا، درد بڑھتا گیا اور آخرکار وہ اپنے ہی ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ یہ ہے انجام تکبر کا۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، آج بھی انسان دولت، طاقت اور اختیار پر غرور کرتا ہے۔ سوچو، کہیں ہمارے دل میں بھی کوئی چھوٹا سا نمرود تو نہیں چھپا؟ اگر ہے تو توبہ کرو اور توحید کی روشنی اپنے دل میں جگا لو۔